سورہ توبہ میں آیت نازل ہوئی انما المشرکون نجس، مشرک لوگ ناپاک ہوتے ہیں، نجس ہوتے ہیں۔ یہ بڑی حیرت تھی مجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کہہ دیا۔ بعض باتوں پہ انسان کم نظر ہے نا، بڑی حیرت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی، چلو بھی ان کو بے ہدایت کہہ دیں، ان کو گمراہ کہہ دیں، فاسق کہہ دیں، فاجر کہہ دیں، کو نجس کہہ رہے ہیں کہ ناپاک ہیں، گندے ہیں مشرک لوگ جو ہیں۔ انما المشرکون نجس، یہ مشرک لوگ جو ہیں ناپاک ہیں، نجس ہیں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ بھئی ایمانداری کی بات ہے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ اچانک پھر میں نے اخبار میں پڑھا انٹرویو ہندوستان کے وزیر اعظم کا، کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی اس زیادہ عمر میں صحت کا راز کیا ہے؟ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، پرانی بات اب تو 20 سال گزر گئے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ 6 اونس کا ایک گلاس روزانہ میں پیشاب کا پیتا ہوں۔ یہ میری صحت کا راز ہے۔ اس دن پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کہا، انما المشرکون نجس۔ میں نے ہندوؤں سے پوچھا سعودی عرب میں، بہت تعداد میں وہاں پہنچ گئے، کیونکہ یہ نماز نہیں پڑھتے، عمرہ نہیں کرتے، حج نہیں کرتے، اس لیے ہمارے سعودی بھائیوں کو بڑے اچھے لگتے ہیں۔ نماز میں تو لوگ وقت ضائع کر دیتے ہیں نا جی، 5 نماز کے وقت آیا تو وقت ضائع ہو گیا۔ تو اگر مسلمان آدمی منگوا لیں پاکستان سے تو یہ وقت ضائع کرتے رہتے ہیں نماز پڑھنے میں، عمرے میں بھی وقت ضائع کرتے ہیں، حج میں تو بہت ہی وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کم وقت کبھی قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور وقت ضائع ہو گیا۔ تو وہ ہندوؤں کو لے لیتے ہیں، وہ تنخواہ بھی کم لیتے ہیں، وقت بھی ضائع نہیں کرتے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ، تم سعودی عرب میں بت کیسے پوجتے ہو؟ اس نے کہا جی ہم چھوٹے چھوٹے لے آتے ہیں، وہ ہماری جیبوں میں ہر وقت رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ تو ہو گیا، لیکن اب سچ سچ بتاؤ ناشتہ کیسے کرتے ہو؟ ناشتہ تو اس کے بغیر ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ صبح اٹھ کے باقاعدہ پیشاب نہ پیے، وہ تو جسم ان کا پاک نہیں ہوتا ہو، گائے کا پیشاب پیے بغیر وہ تو پوتر نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے کہا سچ بتاؤ یار ناشتہ کیسے کرتے ہو؟ کہتے ہیں خشک کر کے لے آتے ہیں، گائے کے پیشاب کو خشک کر کے لے آتے ہیں اور ایک چٹکی پانی میں ڈالتے ہیں، پھر وہی کا وہی تیار۔ تو میں نے ان کے سعودیوں سے کہا، میں نے کہا ڈوب مرو، یہ نمک تمہارے سالن میں بھی ڈالتے ہوں گے۔ انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہیں، مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ اب کیا ہوا جب یہ آیات نازل ہو گئیں تو یار لوگوں نے فوراً سوال اٹھایا کہ یار کھائیں گے کیا؟ وہ بھائی یہ لوگ مشرک لوگ آتے تھے دور دور سے، کھانے کا سامان لے کے آتے تھے، تجارت کا سامان لے کے آتے تھے، ہماری بازاریں اوکاز ذوالمجنہ یہ ساری بازاریں یہ تو انہی کی گرم بازاری سے چل رہی تھیں۔ اگر آپ مشرکین کو مکہ آنے سے روک دیتے ہیں تو آپ کو تو سارے بازار بیٹھ جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں من این لنا الطعام، کھائیں گے کیا؟ ہم نے یہ مانا رہے دلی میں، پر کھائیں گے کیا؟ تو آیت نازل ہوئی وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تم ڈرتے ہو اس بات سے کہ ان کے نہ آنے سے تم غریب ہو جاؤ گے، تمہاری کساد بازاری ہو جائے گی، تمہارے بازار بیٹھ جائیں گے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، زیادہ دیر نہیں لگے گی اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ کبھی مت سمجھنا کہ تمہارا معاش، تمہارا اقتصاد، تمہاری اکانومی کسی مشرک کی ایجنسی پہ
کسی IMF پہ، کسی ورلڈ بینک پہ، کسی کافر ایجنسی کی مرہون منت ہو کے پروان چڑھ سکتی ہے۔ اس غلط فہمی کو دل سے نکال دو۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے قرضے لے لے کے اور ان کی دی ہوئی بیساکھیوں کے سہارے چل چل کے زندگی گزاریں گے، وہ احمق لوگ ہیں، وہ اس دنیا کے اندھے ہیں۔ آخرت کو تو چھوڑ دیجئے، وہ اس دنیا کے کورے اندھے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اکانومی کس چیز کا نام ہے، اقتصاد اور معاشیات کس چیز کا نام ہے۔ وہ بوجھ بجھکڑوں کو وہاں سے پکڑ کے لے آتے ہیں، کبھی یہاں ان کا یہاں وزیر اعظم بنا دیتے ہیں ہمارے یہاں، کہیں ان کو پکڑ کے ہمارے یہاں وہ مشیر بنا کے بٹھا دیتے ہیں۔ بھائی ہمیں کسی IMF کا غلام نہ بناؤ، کسی ورلڈ بینک کا غلام نہ بناؤ، ہمیں خدا کے بندو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو لینے دو، ہماری ان قرضوں سے جان چھڑاؤ، ان قرضوں پہ مزید ان کے ردے ہم پہ نہ چڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر ان کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے تمہیں غربت محسوس ہوتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے غربت وہ برداشت کر لو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، کچھ ہی وقت گزرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا۔